وضو کے اندر جن اعضاء کا دھونا لازم ہے، فرض ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ وضو کے اندر جو اعضاء ہیں، یعنی یہ کہ دیکھا جائے کون سے لازم ہے کون سے نہیں، عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ وضو کے 4 فرض ہیں، ٹھیک ہے۔ عموماً مشہور بات یہ ہے کہ 4 فرض ہیں وضو کے اندر، یعنی جس میں چہرے کا دھونا، ٹھیک ہے، ہاتھوں کا کوہنی سمیت دھونا، یہ دوسرا ہے، سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونا، یہ 4 فرض ہیں۔ بنیاد ہے سورۃ مائدہ کی وہ آیت کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ دلیل ہے اس سے کہ 4 فرض ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں نہیں آیا کہ آپ نے 4 فکس کر کے الگ بتائے ہوں۔ اور یہاں پہ ایک اصولی بات سمجھ لیں کہ یہ سوال پیدا کہاں سے ہوا، کن لوگوں نے اس کو کیا۔ بعض کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا مرتبہ اور ہے اور حدیث کا مرتبہ اور ہے، اور وہ لوگ قرآن کے آرڈر اور حکم کو فرض سمجھتے ہیں، جبکہ حدیث کے آرڈر اور حکم کو فرض نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم مسلمان اس چیز کے اندر غیر ارادی طور پہ اتنا اندر آ گئے کہ ہم وہ پیچھے والی باتوں کو نہ سمجھ سکے۔ ایک بات یاد رکھ لیں کہ قرآن اپنے مقام اور مرتبے میں یقیناً حدیث سے بہت بڑا ہے۔ قرآن اپنے مقام اور مرتبے میں، فضیلت میں حدیث سے بہت بڑا ہے۔ حدیث اپنے مرتبے میں قرآن سے چھوٹی ہے۔ قرآن کی ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، جبکہ حدیث میں ایسا نہیں ہے۔ لیکن عملی طور پہ نوٹ کریں، دوسرا پہلو، عملاً قرآن اور حدیث برابر ہے۔ کیا مطلب ہے برابر ہونے کا؟ کہ قرآن سے اگر کوئی چیز فرض ثابت ہو سکتی ہے تو حدیث سے بھی کوئی دوسری چیز فرض ثابت ہو سکتی ہے۔ قرآن اگر کسی چیز کو حرام کر سکتا ہے تو حدیث بھی کسی دوسری چیز کو حرام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو قرآن اور حدیث شریعت سازی میں برابر ہے، شریعت کو بنانے میں برابر ہے۔ اب اگر ہم کہیں کہ سورۃ مائدہ کی آیت کی بنیاد پہ وضو کے 4 فرض ہیں اور باقی نہیں ہیں، تو ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اس کی دلیل نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں جب 4 فرض ہیں تو پورا سر کا مسح، پورا سر کا مسح یا آدھے سر کا مسح، کہتے ہیں کہ 4 سر کا مسح فرض ہے، باقی فرض نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ پوائنٹ کہاں اس آیت میں موجود ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث کو، اس آیت کو بھی لیں گے اور ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی لیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے میں جن چیزوں کا آرڈر دیا ہے وہ بھی فرض ہے، اور آرڈر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا توضأت وانشق، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَبَالِغْ فِي الْإِنشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، ناک میں پانی ڈالو، کولی کرو، یہ آرڈر دیا ہوا ہے۔ اس لیے چہرہ دھونا، کولی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ سب فرض ہے۔ اسی طرح وضو سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ کہہ رہی ہے لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس شخص کا وضو نہیں ہے جو بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے۔ تو بسم اللہ پڑھنا فرض، ٹھیک ہے، ہاتھوں کا دھونا فرض، چہرے کا دھونا فرض، کولی ناک میں پانی ڈالنا، کولی کرنا فرض، بازو کو دھونا فرض، سر کا مسح فرض، پاؤں دھونا فرض۔ کون سی چیز ہے جس پہ اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول کا حکم نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے یہ ساری چیزیں وضو کے اندر دھونا لازم ہے۔